الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وقدر الأرزاق والأقوات وأصاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رزقا لطالب العلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام اور اس پروگرام کے میزبان مولانا سلیم اللہ صاحب، ان کے رفقا مفتی محمد حنیف صاحب اور ہمارے دیگر اس علاقے کے معززین اور اس گلشن کو بہار بخشنے والے اس پروگرام کے ایک اور روح رواں حاجی تاج محمد صاحب، علماء کرام نے ماشاءاللہ تفصیلی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. ان کے خیالات کے بعد کچھ زیادہ وقت لینا میرے لیے بھی مناسب نہیں، لیکن اس محفل کو دیکھ کر اور اس گلشن کو دیکھ کر ہمیں انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا پروگرام اور مدارس دینیہ اور بالخصوص اس گلشن کی اتنی جامع معنی تعلیم اور تربیت کا ماحول اور نظام ہوگا. یقیناً اس گلشن کی بہاروں میں کچھ لمحات ہماری بھی شامل ہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے. صرف ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. الدین کلہ ادب. اسلام اور دین ادب اور احترام کا نام ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اچھی طرح کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے، یہ بھی ادب ہے. اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بھی ادب ہے. جہاں پہ کھڑا ہو وہ جگہ بھی صاف ستھری ہو، یہ بھی ادب ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا کو سلام کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ بھی ادب ہے. حج کے موقع پر جاتے ہوئے دنیا کی زیب و زینت سب کچھ اتار کے جانا، غسل کرنا، یہ بھی ادب ہے. کفن پوش لباس زیب تن کرنا اور اللہ کا دیوانہ اور ملنگ بن کے طواف بیت اللہ کرنا، یہ بھی ادب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں مت بولنا. ادب سکھایا جا رہا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ میرے پیغمبر حجرات کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں یا محمد، وہ ناسمجھ لوگ ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الدین کلہ ادب. دین ادب اور احترام کا نام ہے. دین سراسر ادب ہے، اور یہ ادب بطور خاص علم نبوت حاصل کرنے والوں کے لیے لازم اور ملزوم ہے. علم نبوت کا در امتیاز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے با ادب ہوں. یہی فرق ہے کالج یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات اور ہمارے مدارس دینیہ کے طلباء اور طالبات کے درمیان. حقیقت میں اسلام نام ہی ادب اور احترام کا ہے،
جو بھی آدمی باادب ہوگا اس کے اندر انابت ہوتی ہے اور پھر جا کے اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی گستاخ ہو، نافرمان ہو، اس کو دین کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، دین ادب اور احترام کا نام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چاروں اماموں کے بالواسطہ اور براہ راست استاذ، جن کی ملاقات تابعین کرام سے ہوئی ہے، اتنے عظیم انسان، وہ فرماتے ہیں کسی شخص کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال اسلام والا ہو، تو میں اس کو اس ایک احتمال کی وجہ سے بھی کافر نہیں کہوں گا، وہ پھر بھی مسلمان ہے، بے شک 99 کام اس کے اندر کفر کے ہیں، لیکن ایک کام اسلام والا ہے، لہٰذا میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، سوائے اس کے اگر وہ شاعر اسلام کی توہین کرے، اگر وہ یوں کہیں داڑھی یہ کیا بال رکھے ہوئے ہیں بکری کی طرح، فقط خرج من الاسلام، اسلام سے نکل جائے گا، اگر وہ پگڑی کی توہین کرے، اگر وہ مسجد کی توہین کرے، دینی کتابوں کی توہین کرے، فقہ حنفی، فقہ اور دین قرآن اور سنت سے مستنبط مسائل کی توہین کرے، فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، الدین کلہ ادب، کیونکہ دین ادب اور احترام کا نام ہے۔ گناہگار صحیح، ایک مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، حد سے زیادہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، قبولیت کی توبہ کی صورت میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص گستاخ اور نافرمان ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، دین ادب اور احترام کا نام ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی فرق باطلہ، جتنے بھی مسلکیں ہیں، جو لوگ گستاخ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، جو لوگ نبی کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو لوگ انبیاء کرام کی شان میں نازیبہ الفاظ بولتے ہیں، جس طرح مولانا مودودی گروپ اور کچھ دیگر لوگ، تو اللہ کی شان ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کریں گے، صرف حدیث پہ عمل کریں گے، اماموں کی ضرورت نہیں، 1,24,000 نبی کے صحابہ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کی شان ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ادب اور احترام کرتے کرتے اتنا ادب کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے کہ نبی کو بھی اللہ کے سٹیج اور کرسی پر بٹھا دیتا ہے، ایک طرف اللہ اور ایک طرف اللہ کے نبی، یعنی نبی کو اللہ کے کرسی پر بٹھانے والوں کو اللہ کی شان ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ وہ گستاخ نہیں ہے، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، اسلام ادب اور احترام کا نام ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ٹائم مختصر ہے، معذرت کے ساتھ آخری بات، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم نبوت سکھائیں، قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، اس لیے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ ہماری کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور سرکاری اداروں کے باہر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے ہماری کالج اور یونیورسٹیوں میں کون سا علم پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جس کو آپ علم کہتے ہیں، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آسمان اوپر ہیں، زمین نیچے ہیں، قائد اعظم بابا نے یہ کیا، شہید باپ کی شہید بیٹی نے یہ کیا، پیشاب میں اتنے کیڑے ہیں، میڈیکل کالج اور اس ماچس کی تیلیاں اس طرح بنتی ہے، مینڈک کا آپریشن اس طرح کیا جاتا ہے، مینڈک کا آپریشن سکھایا جا رہا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ومسلمۃ، مطلب ہے کہ مینڈک کا آپریشن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے نام یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ماچس کی تیلیاں کس طرح بنتی ہے یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حقیقت ہے میرے دوستو، یہ قرآن اور سنت کی توہین ہے۔ قرآن اور سنت میں جہاں پر بھی علم کا ذکر ہے اس سے مراد علم نبوت ہے، اس سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن اور سنت کے زیور سے آراستہ کریں۔ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ علموا نساءکم سورۃ النساء، اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، بہرحال اس پروگرام کے میزبان، انتظامیہ اور کاوشیں کرنے والے تمام خواتین و حضرات کا میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی محنتیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو عام فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔